بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ موجود ہوں پشاور میں، اور پشاور میں ہی موجود ہیں نیلوفر بختیار صاحبہ۔ بہت شکریہ جی، چیئرپرسن ہیں آپ خواتین کمیشن کی، نیشنل خواتین جو کمیشن ہے۔ خیبر پختونخوا کی ایشوز آپ مسلسل آتی رہی ہیں، بار بار آتی ہیں خیبر پختونخوا میں۔ یہاں کی خواتین کا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ میں نے یہاں پہ سنا ہے کہ خواتین کو، یہاں کی خواتین کو اپنے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے، اور آج کا جو ٹاپک ہے خواتین کی معاشی ترقی، اس حوالے سے بھی ذرا بتائیے۔ دیکھیے، آج جو ہم آئے ہیں وہ 68 سیشن ہے اقوام متحدہ کا، جو اقوام متحدہ کا کمیشن ہے آن دی امپاورمنٹ آف ویمن۔ وہ ایک ہر سال تھیم دیتی ہے پوری دنیا کے ملکوں کو اور حکومتوں کو کہ اس تھیم پر کام کریں۔ 2 سال پہلے جو رپورٹ ہم نے مرتب کی تھی وہ کلائمیٹ چینج پہ تھی، پھر ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر پچھلے سال ہم نے کی، اور اس سال ہم اکنامک امپاورمنٹ آف ویمن پہ کام کر رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ کوئی انٹرنیشنل ایجنڈا نہیں ہے، یہ یونائٹڈ نیشنز کا ایجنڈا ہوتا ہے تاکہ وہ ملک جو اپنے آپ کو ڈیولپنگ کنٹریز کہتے ہیں، کسی ایجنڈے کے پابند ہو کر ایک ساتھ کام کریں۔ تو یہ ہم اسلام آباد میں بیٹھ کے بھی رپورٹ بنا سکتے تھے، لیکن ہم ہر رپورٹ کو بناتے وقت پاکستان کے پورے صوبوں کا دورہ کرتے ہیں، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، وہاں کے سٹیک ہولڈرز کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، ان کی رائے لے کے پھر ترتیب دیتے ہیں ریکمنڈیشنز کو، اور وہ ریکمنڈیشنز ایک رپورٹ کی صورت میں شائع کرتے ہیں۔ 8 مارچ کو اقوام متحدہ میں یہ ساری ریکمنڈیشنز ایک رپورٹ کی صورت میں پیش کی جائیں گی۔ ہمارا ایک وفد جائے گا پاکستان سے انشاءاللہ، اور اس کے بعد جتنے بھی سٹیک ہولڈرز پاکستان میں ہیں، دیکھیے اس میں منسٹری آف پلاننگ آئے گی، منسٹری آف فائنینس آئے گی، اس میں پارلیمنٹیرینز، لا میکرز آئیں گے، اور اس میں وہ سارے بینکس آئیں گے جو پاورٹی پہ کام کر رہے ہیں، اور جو خواتین کے ادارے ہیں ان کی مضبوطی کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ اگر اسٹرینتھن نہیں ہوں گے یہ جو ویمن مشینریز ہیں، جیسے ہمارا کمیشن ہے فار ایگزامپل، اب میں چیئر پرسن ہوں، میرا بورڈ نہیں ہے، کے پی کمیشن کی چیئر پرسن پچھلے 1.5 سال سے نہیں ہے، لاہور میں 6واں سال ہے، پنجاب پاکستان کا اتنا بڑا صوبہ، آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، وہاں چیئر پرسن نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ کسی بھی حکومت کی، کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز کی ترجیحات میں یہ شامل نہیں ہے۔ وہ آئی واش کرتے ہیں، وہ الیکشنوں میں نعرہ مارتے ہیں کیونکہ انہوں نے عورت کا ووٹ لینا ہوتا ہے، عورت کا ووٹ آفٹر آل 49% آف دا پاپولیشن ہے ہم، لیکن وہ بے وقوف بنا رہی ہیں دھڑا دھڑ عورتوں کو، ان کو پولنگ ایجنٹ بھی بناتی ہیں، ان کو ریزرو کوٹے بھی دیتی ہیں، لیکن ساری ترجیحات کیا ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں۔ تو عورتیں اب صرف جھنڈے اٹھانے کے لیے تو نہیں ہے نا، ان کے گھر کاروبار چلیں، ان کے نام کو جائیداد کا زمین کا ٹکڑا ہو۔ اگر دیہات میں عورت کام کر رہی ہے تو وہ صرف کھیتوں میں کام کرنے کے لیے ہے، اس کو پیٹ بھر کے روٹی بھی نہیں ملتی جب وہ گھر واپس جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ شہروں میں دیکھیں تو تعلیم نہیں ہے، صحت نہیں ہے، وہ ماحول نہیں جس میں عورت کاروبار کر سکے۔ اگر ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کے کیسز کی آپ فہرست دیکھیں تو وہ ایک بہت لمبی ہے۔ عورت کے لیے جب تک ماحول سازگار نہیں ہوگا، عورت مرد کے ساتھ مل کے اس ملک کی اکانومی کا نقشہ تبدیل نہیں کر سکتی۔ تو یہ آج کی جو کانفرنس منعقد کی گئی ہے اسی سلسلے میں کی گئی ہے، اور جو بڑی پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ صبح گورنر KPK ہمارے ساتھ شامل تھے، اور انہوں نے یہ ایک برملا کہا ہے کہ ہم خواتین کی ترقی پر یقین رکھتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر وہ کام ہم کریں جس سے خواتین مین سٹریم میں شامل ہو سکیں۔ اور آپ نے یہ بات مان لی؟ دیکھیے، کہلوانا پہلے ضروری تھا، اس کے بعد عمل درآمد نیکسٹ سٹیج ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اتنے سال میں نے سیاست میں رہ کے اور ویمن رائٹس ایکٹیوسٹ رہ کے ایک بات سیکھی ہے کہ کام وہی ہوتا ہے جو ٹیبل کے اوپر بٹھا کے کیا جائے۔ لڑائی محاذ آرائی سے 8 مارچ کو جلسے جلوس نکالنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، ہمیں ڈائلاگ کرنا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، علماء دین کے ساتھ، ہمیں ان تمام لوگوں کو آن بورڈ کرنا ہے جو اس وقت ہمارے ایجنڈے کے مخالف ہیں، اور ہمیں بھی ایکسٹریمزم کو کم کر کے ملکی مسائل کی طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ وہ ایک ایجنڈا ہے جس پہ تمام لوگ جو ہیں وہ یکساں ہو کے بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اس میں پھر سیاسی جماعتوں کا بہت بنیادی کردار بنتا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی ہی جا کے حکومت میں بیٹھنا ہوتا ہے۔ کردار ہی ان جماعتوں کا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک حکومت بدلتی ہے، دوسری بدلتی ہے، لیکن کسی کو بھی یہ توجہ نہیں ہوتی کہ انہوں نے خواتین کی مشینریز کو کس طرح انڈیپینڈنٹ کرنا ہے۔ ویمن ڈپارٹمنٹس نہیں ہیں، وہ سوشل ویلفیئر کے انڈر رکھے ہوا ہے، KPK میں بھی یہی حال ہے۔
ایک خاتون وزیر نہیں مقرر ہو سکی ان سے، ٹھیک ہے. ابھی انٹرم گورنمنٹ میں آئی ہے، جیسی نئی حکومت آئے گی سیاسی پھر عورت غائب ہو جائے گی. تو یہ کیا وجہ ہے کہ جہاں عورتوں کو بیٹھنا چاہیے وہاں مرد بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو عورتوں کو ایجنڈا کون آگے لے کر جائے گا؟ یہ جو 5% پابندی ہے الیکشن کمیشن کی، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتوں نے خواتین کینڈیڈیٹس کو مختلف حلقوں میں کھڑا کیا ہوا ہے، یہ نمائشی ہے آپ کو لگتا ہے؟ بالکل. اور بیچاری ہماری عورتیں اتنا بے وقوف بنتی ہیں، کیونکہ دیکھیے نہ تو وہ ان کو پیسے دیتے ہیں وہ الیکشن لڑنے کے لیے، نہ ان کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں، گھروں سے وہ مشکل سے نکلتے ہیں. اور آج کی اس شدید سردی میں جو عورت ڈائریکٹ الیکشن لڑ رہی ہے وہ جہاد کر رہی ہے، کیونکہ اس کے بچے بھی ہیں گھر میں، ان کے منہ سے روٹی چھین کے وہ پیسہ وہ الیکشن کیمپین پہ لگائے گی. پھر اکثر ان کو جو ٹکٹس دیے گئے ہیں وہ ان کانسٹیٹوئنسیز کے دیے گئے ہیں جو وہ ہاری ہوئی ہیں، جہاں سے وہ جیت نہیں سکتی. پارٹیوں نے سمبل لینا ہے. اب سمبل لینے کے لیے وہ 5% کوٹا تو پورا کر دیتی ہیں، کیونکہ یہ سمبل ہم لوگوں نے لڑ جھگڑ کے ریسٹرکشن کروا دی کہ کوٹے کے بغیر سمبل نہیں ملے گا. لیکن اس پہ عمل درآمد کیا ہوتا ہے یہ ہمیں پتہ ہے. اس وقت تو ہماری صرف یہ کوشش ہے کہ کوئی حلقہ ایسا نہ رہ جائے جہاں پہ عورت ووٹ نہ ڈالے، کیونکہ اب الیکشن بہت نزدیک آ گیا ہے. ہم سر توڑ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پارٹیوں کے منشور میں ہماری ترجیحات شامل ہو جائیں. اور ایک بات سے ہم بہت خوش ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہم نے بہت ساری سفارشات پیش کی تھیں ہیٹ سپیچ کے حوالے سے، کہ خواتین کے بارے میں زبان کیسے استعمال ہو. اس میں سے بہت زیادہ انہوں نے سفارشات کوڈ آف ایتھکس میں ڈال دی ہیں. تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے جس پہ کمیشن کو بہت اطمینان ہے، کیونکہ جب یہ جلسوں جلوسوں میں ٹی وی ٹاک شوز پہ ہمارے خلاف زبان گندی استعمال کرتے ہیں تو اس وقت پولیٹیکل امپاورمنٹ کا ایجنڈا بالکل پیچھے چلا جاتا ہے. ہم جب عام درجے کی ایک عورت کو لاتے ہیں، متوسط خاندان کو عورت کو لاتے ہیں، جو کوئی فیوڈل نہیں ہے، جو کسی بڑے انڈسٹریلسٹ کی بیوی بہن یا بیٹی نہیں ہے، اس عورت کو پروٹیکشن چاہیے. اس کے پاس نہ تو گن مین ہے، نہ وہ پجیرو گاڑیاں ہیں، اور نہ وہ مہنگا ہینڈ بیگ لے کے گاڑی سے نکل کے الیکشن کی سپیچ کرتی ہے. اس عورت کو اگر ہم نے رکھنا ہے پولیٹیکل مین سٹریم میں تو اس کے لیے ہمیں کم از کم زبان اچھی استعمال کرنا ہوگی، ورنہ اس کے بھائی باپ اور بیٹے اس کو الیکشن میں سے نکال دیں گے. تو امید ہے کہ جو الیکشن کے بعد پارلیمان وجود میں آئے گا وہ ایک باوقار اور شائستہ پارلیمان ہوگا. اس میں جو 33% کے تحت مخصوص نشستوں کے اوپر جو آ جاتی ہیں خواتین، ان کا جو ترقیاتی فنڈ ہے وہ خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے تو نہیں استعمال ہوتا، وہ جو مرد قیادت ہے پارٹیوں کی انہی کے حلقوں میں استعمال ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے؟ لگتا کہ یہ تو ہر ایک کو اس سے نون فیکٹ، اور یہ بڑی بدقسمتی، اور اسی وجہ سے کئی حکومتیں وہ فنڈ ہی بند کر دیتی ہیں، پھر ان کو وہ فنڈ بھی نہیں دیتی. اور دیکھیے یہ جو نامزد ہوتی ہیں نا ریزرو سیٹس پہ خواتین، یہ جو ریزرو سیٹس ہم نے بنائی تھی، یہ ریزرو سیٹس میرے ہی ہاتھوں کی بنی ہوئی ہیں 2002 میں. تو اس وقت ہمارا یہ خیال تھا کہ 2 الیکشنز کے بعد وہ جو ریزرو سیٹس پہ خواتین آئی ہیں ان کو ڈائریکٹ الیکشنز میں لے آئیں گے، ہم مین سٹریم کر دیں گے. لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. وہی عورتیں، وہی چہرے بار بار آتے ہیں. وہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ بالکل ٹاؤٹس بن جاتی ہیں پارٹیز کی، اور وہ پارٹی کی لیڈرشپ کی زبان بولتی ہیں، کیونکہ انہوں نے دوبارہ ٹکٹ لینا ہوتا ہے. وہ عورتوں کی نمائندگی نہیں کرتی. ہماری خواہش یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹلی الیکشن لڑ کے عورت میدان میں آئے اور پھر ایوان میں بیٹھ کے پاکستان کی عورت کی نمائندگی کرے. جتنا عرصے سے آپ سیاست میں ہیں اور خواتین کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ پچھلے 5 سال میں، 10 سال میں، 15 سال میں کوئی تبدیلی بھی آئی ہے؟ دیکھیے تبدیلی تو بہت بڑی آئی ہے. میں نے جب الیکشن لڑا تھا میں ہاری تھی بہت بری طرح، کیونکہ میں نے ڈائریکٹ الیکشن لڑا تھا. اس سے دیکھیں وقت سے اور آج آپ دیکھیں تو بہت زیادہ پیش رفت ہے. اس طرح کھلے عام بات کرنا ہی مشکل تھا عورتوں کا. حدود آرڈیننس کی ریپیل کے لیے جب ہم کام کرتے تھے، ہم نام لیتے تھے تو ہمیں اٹھا کے تھانے میں بند کر دیتے تھے، ڈنڈے پڑا کرتے تھے ہمیں. تو آج وہ دور نہیں ہے. حدود آرڈیننس جو ہے وہ امینڈ ہو چکا ہے. غیرت کے نام پر قتل جو تھا وہ بل کے آ گیا، وہ اس کے مرڈر کے زمرے میں آ گیا ہے. سو بہت تبدیلیاں ہیں اس وقت، بہت ساری پیش رفت ہوئی ہے. میں بالکل مایوس نہیں ہوں. میں ان لوگوں میں سے ہوں جو بہت آپٹمسٹک ہیں پاکستان کے فیوچر کے بارے میں اور عورت کے فیوچر کے بارے میں. دیکھیے اب انڈیا کیا ہے، انڈیا اتنا بڑا ملک ہے، لیکن اگر دیکھیں دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں سے تو انڈیا سر فہرست ہے عورتوں کے حوالے سے. ہم 6 نمبر پہ ہیں، لیکن ہم بار بار اپنے ملک کو ڈیگریڈ کرتے ہیں. ہاں، ہمارے ملک کا ایک مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس وقت
کوئی غلط کام ہو جاتا ہے، عورت پر تشدد ہو جاتا ہے، کوئی ریپ کیس ہو جاتا ہے، کوئی ابڈکشن ہوتی ہے، تو کلپریٹ کو سزا نہیں ملتی. ہمیں اپنے انصاف کے نظام کو درست کرنا ہوگا، اور اگر سزا ہو جاتی ہے تو پھر اس کو اینڈ تک پہنچانا ہوگا. جیسے نور مقدم کا کیس ہے، سزائے موت ہو چکی ہے اس کو، لیکن وہ کیس جو ہے وہ لٹک رہا ہے سپریم کورٹ میں. اب کتنے سال وہ لٹکے گا جب تک کہ لوگ بھول جائیں گے. پھر وہ ریسورسفل لوگ ہیں وہ نکل جائیں گے. تو اگر سزا بھی ہو جائے لوگوں کو تو لوگوں کا لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ اور عدلیہ پہ ایک اعتماد بحال ہو جائے گا، عورتوں کا اپنا کانفیڈنس لیول بڑھ جائے گا، اور ہم بھی فخر سے سر اٹھا کے یہ کہہ سکیں گے کہ پاکستان میں عورت کے ایجنڈے پہ انصاف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. ناظرین، آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ہمارے حالات ہیں اور یہ واقعات ہیں، اور خصوصاً جب ہم خیبر پختونخوا کی خواتین کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو نیلوفر بختیار صاحبہ کا کہنا ہے کہ نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ پورے ملک کی سطح کے اوپر خواتین کے حقوق کے لیے جو جنگ لڑی جا رہی ہے اس حوالے سے بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے. بہت شکریہ.